حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور جس طرح بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے میں جنگ کے آثار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع میں چائنا کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے بڑے جنگی جہاز کو لگنے والی آگ اور ایک امریکی بحری بیڑے کا بحرۂ عرب میں چائنا کے ہاتھوں شرمناک پٹائی کا شکار ہونے والے بھارت کے ساتھ جنگی مشقوں کے لیے آنا امریکی بوکھلاہٹ اور چودراہٹ قائم کرنے کا حربہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر چائنا جس تیزی سے بحری بیڑے تیار کر رہا ہے اور اپنی معاشی اور فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، اب جرمنی نے بھی امریکہ کے مقابلے میں چائنا کو مستقبل کی ایک سپر پاور قرار دے دیا۔ لیکن ایران کے بڑے فیصلے سے بھی امریکہ کو واضح پیغام دے کے امریکہ کی چودراہٹ کو اب چیلنج کر دیا گیا۔ میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت ساتھ چھوڑتی ہے تو بڑی بڑی طاقتیں ایسی زوال پذیر ہوتی ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ ہر عروج کو زوال تو ہونا ہے، اور تاریخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے خاص حد تک پہنچنے کے بعد بڑی سے بڑی طاقت کے لیے اپنے رعب اور دبدبے کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت اسے چیلنج کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا اب امریکہ کو ہے، جو چائنا کی دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا نا کہ امریکہ کا میڈیا چیخ اٹھا تھا کہ چائنا نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا امریکن بحری بیڑے کو ڈبو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا چائنا نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن ایک بڑا امریکی جنگی جہاز ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہے بیسیکلی، وہ اس کو کھڑے کھڑے آگ لگ گئی اور یہ آگ 4 دن تک جلتی رہی، اور امریکہ کے بہت بڑے جنگی جہاز یو ایس ایس بون ہوم رچرڈ ایمفیبیس اسالٹ شپ کو لگنے والی آگ کافی دنوں بعد بجھا تو دی گئی، لیکن اس جہاز کو شدید ترین نقصان پہنچا۔ اربوں ڈالر کا یہ طاقتور ترین جہاز اب امریکہ کے پیسیفک فلیٹ کا حصہ نہیں رہا، جس سے امریکہ کو پیسیفک میں اس کی طاقت کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جہاز کو آگ لگنے سے درجہ حرارت 1200 ڈگری فahrenheit سے بھی زیادہ بڑھ گیا، جس سے جہاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کے بعد اسے ایک لمبے عرصے تک کے لیے مرمت کے لیے بھیج دیا گیا۔ جہاز کو کس قدر نقصان پہنچا اس پہ تو خاموشی ہے، اور کس طرح پہنچا وہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، کہ بس یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ جہاز اب واپس آئے گا بھی یا نہیں، یہ سروسیبل رہتا ہے یا نہیں۔ دا بونہم رچرڈ، جس کو بیبی ایئر کرافٹ کیریئر بھی کہا جاتا ہے، اس پہ جدید ہتھیار اور نئی ٹیکنالوجی انسٹال کی جا رہی تھی تاکہ یہ جہاز امریکہ کے جدید ترین سوفسٹیکیٹڈ جہاز ہوں، جن میں مرین کور F-35Bs بھی شامل ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کر سکے، اور اس جہاز کے باہر ہونے سے اس خلا کو پر کرنا آسان نہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب امریکہ چائنا اور جنوبی کوریا کے ساتھ شدید تناؤ میں ہے۔ ایسے وقت میں امریکی جہاز کا باہر ہونا امریکہ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرے گا، اور اس بات کا اعتراف امریکہ کے ایک سابق نیول ایڈمرل جان کربی نے CNN کو بتاتے ہوئے کیا۔ انہوں نے CNN کو بتایا کہ انڈو پیسیفک ریجن میں F-35s کو ہینڈل کرنے والے جہاز کو ڈپلوائے کرنے سے یقینی طور پہ امریکہ کو چائنا پہ ایک واضح ٹیکنالوجیکل ایج ہوتی، اور امریکہ کو یقینی طور پہ یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ بڑے جہاز کے نقصان کے بعد امریکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک امریکی بحری بیڑا USS نمیٹس انڈیا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کرنے کے لیے انڈین اوشن میں تو آ چکا ہے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان جاری تنازع کے دوران امریکی بحری بیڑے کا پہنچنا نریندر مودی کے لیے ایک ڈھارس اور چائنا کو ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے، اور ساتھ ہی 2 بلاکس کی موجودگی اب کھل کر واضح ہو گئی ہے۔ دوسری طرف برطانیہ نے HMS کوئین الزبتھ کیریئر کو بھی چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنیشنل الائنس کا حصہ بناتے ہوئے پیسیفک میں لانے کا فیصلہ کیا، اور اگلے سال یہ بحری بیڑا جنوبی چائنا کے پانیوں میں ہوگا، جس پر چائنا نے برطانیہ کو خبردار کرتے ہوئے اسے ڈینجرس موو قرار دیا۔ برطانیہ سب کچھ امریکہ کے دباؤ میں کر رہا ہے۔ چند دن پہلے برطانیہ نے امریکہ کے دباؤ میں آ کے چائنا کے ٹیلی کام جوائنٹ ہواوے کو اپنے 5G نیٹ ورک سے مرحلہ وار ہٹانے کا حکم دے دیا۔ لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ چائنا نے ٹائپ 002 ایئر کرافٹ کیریئرز پہ تیزی سے کام شروع کر دیا ہے، اور ذرائع کے مطابق چائنا کا تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر کی فائنل اسمبلی اب آخری مرحلے میں ہے، اور اگلے سال کے وسط تک تیار ہو جائے گا۔ دوسرا ٹائپ 002 ایئر کرافٹ کیریئر اور چوتھا بحری بیڑا پہلے کے مقابلے میں بھی تیزی سے تیار ہو جائے گا، کیونکہ چائنا نے ان تمام مشکلات پہ قابو پا لیا جو پہلے بحری بیڑے کے بنانے کے دوران پیش آئی تھیں۔ چائنا کے نئے بحری بیڑے دنیا کے جدید ترین ایڈوانس الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم سے آراستہ ہوں گے، جو صرف امریکن نیوی کے نیو جنریشن جیرالڈ آر فورڈ کلاس ایئر کرافٹ کیریئرز پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ چائنا کا 5واں ایئر کرافٹ کیریئر نیوکلیئر پاور ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوگا، جس کی تیاری کے لیے اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ جس تیزی سے چائنا بحری بیڑے تیار کر رہا ہے، اس نے امریکہ اور مغربی ممالک کو حیران کر دیا۔
کیونکہ بحری بیڑا تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں، ایک شہر آباد کرنے سے بھی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کی بڑی معاشی طاقت جرمنی نے بھی چائنا کو مستقبل کی سپر پاور تسلیم کر لیا۔ جرمنی میں کروائے گئے ایک عالمی سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جرمنی میں بڑی تعداد میں عوام سمجھتے ہیں کہ آئندہ برسوں میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ ایک ادارے کی جانب سے کیے گئے عوامی سروے میں 42% جرمنز کی رائے تھی کہ اگلی دہائیوں کے دوران طاقتور ترین ملک ہونے کی پوزیشن امریکہ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور اس کی جگہ چائنا لے لے گا۔ صرف 14% جرمن شہری ایسے تھے جن کے خیال میں امریکہ اپنی برتری برقرار رکھ پائے گا۔ بس کسی بھی طاقت کا انحصار پرسیپشن پر ہوتا ہے، اور چائنا کے حق میں اور امریکہ کے خلاف دنیا بھر کی پرسیپشن تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، جو کہ امریکہ کے لیے پریشان کن ہے۔ ادھر ایران، جس کے چائنا کے بلین ڈالرز منصوبوں کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور ایران نے انڈیا کو پہلے چاہ بہار اور پھر گیس منصوبوں سے بھی نکال باہر کیا، چائنا کا ایک بڑا اہل بن کر سامنے ابھرا ہے۔ امریکہ کے لیے پھر سے پریشانی کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ ایران پر اگر ہتھیار خریدنے کی پابندی ختم ہوتی ہے تو چائنا ایران کو اپنے جدید ہتھیاروں اور جنگی جہازوں سے مالا مال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی گزرگاہ کے بارے میں معلومات کے تبادلے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں ایک شخص کو پھانسی دے کے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس اب کتنی مضبوط ہو رہی ہے اور اب اسے چائنا جیسے طاقتور ملک کی بڑی حمایت حاصل ہے۔ اور ذرائع کے مطابق محمد موسوی مجدد کو موساد اور CIA کے لیے جاسوسی کرنے اور ان ایجنسیز کو جنرل قاسم سلیمانی کی موجودگی کی جگہ بتانے کے الزام میں صبح پھانسی دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے 3 جنوری 2020 کو بغداد ایئرپورٹ پر فضائی حملہ کر کے ایران کی پاسداران انقلاب اسلامی فورسز کی سابقہ قدس فورسز کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور خشتی شعبی کے نائب سربراہ ابو مہدی المہندس کو نشانہ بنایا تھا۔ عالمی سطح پر اور خطے میں بہت چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں، اور امریکہ اور ایران میں تناؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک طرف دونوں طرف سے فوجی طاقت بڑھانے کا بھی مظاہرہ ہو رہا ہے اور سمندروں میں شدید ٹینشن موجود ہے، تو دوسری طرف ٹیکنالوجی وارفیئر بھی شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور انڈیا سمیت اتحادی ممالک آپس میں تعاون اور چائنا کی ٹیکنالوجی میں مزاحمت اور انٹرنیٹ ایپس کو بند کرنے کے اقدامات اٹھاتے بھی نظر آتے ہیں، اور چائنا بھی اپنے اقدامات سے امریکہ اور دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ جہاں امریکہ سمندروں میں چائنا کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش میں لگا ہے، وہاں چائنا کمال ہوشیاری سے زمینی راستوں پر ون بیلٹ روڈ جیسے منصوبے دنیا کے ساتھ تیزی سے نہ صرف جڑتا جا رہا ہے بلکہ نئے اتحادی بھی بڑھا رہا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان سرد جنگ جاری ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان ماضی کی سرد جنگ سے زیادہ یہ خطرناک اور تیز تر ہے، اور دن بدن جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، دنیا کو خطرہ ہے کہ شاید ایک بڑا ٹکراؤ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ مزید انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بھی میں آپ تک لاتا رہوں گا، لیکن پہلے پلیز بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور جو ہے اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ مجھے بہت لوگ ذاتی طور پہ سوال کرتے ہیں کہ یار کیا واقعی اتنی ٹینشن ہے؟ تو بالکل ہے، کیونکہ دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ اکانومی کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی اکانومی ایکوائر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ریسورسز ایکوائر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ تیل ہو، چاہے گیس ہو، چاہے سونا ہو، چاہے سلور ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو۔ اور یہ جنگ جو ہے اب دنیا میں مارکیٹس کے کنٹرول کے لیے ہو رہی ہے کہ کون یورپ کو اور سینٹرل ایشین ریپبلکس خاص طور پہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، کس کے ہاتھ میں مڈل ایسٹ رہتا ہے، آنے والی جو انرجی ہے شیل گیس وغیرہ اس کا اجرا جو ہے وہ دنیا کی کس کرنسی میں ہونا ہے، اور کیا اب جو ہے لیگ آف نیشنز میں چائنا مزید اپنے مطالبات رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ یمن میں دنیا کا سب سے سنگین اس وقت بحران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یمن کی 80% آبادی جو ہے وہ تقریباً 2,40,00,000 وہ اس بحران کا ڈائریکٹلی شکار ہے، اور 1,20,00,000 تو اس میں بچے شامل ہیں۔ یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے، نہ وہاں پہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اور وہ ماسک پہننے کے لیے نہیں ہے، گلوز پہننے کے لیے نہیں ہے۔ بیماری سے بچتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں بیماری سے بچتے ہیں، دونوں سے مرتے ہیں تو کسی بم کے اس سے مر جاتے ہیں۔ اب بہرحال ایک فنڈ قائم ہوا ہے، ڈونیٹ ٹو ہیلپ یمن، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے جاننے والے ہیں کہ اس فنڈ میں ضرور ڈونیٹ کریں۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کا فنڈ ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں سارے کھل کر عطیات دیں، صدقات دیں، خیرات دیں،
زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ جو ہے اب اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں۔